یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیاخ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم خداوند کے کلام میں سے سیکنڈ سیموئل چیپٹر 16 آج سیکھنا شروع کریں گے۔ سیموئل کی دوسری کتاب، اس کا 16واں باب۔ 16واں باب 15ویں باب کے ساتھ ہی شروع ہوتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ پروسیشن ہے، جو یہ داؤد اور داؤد کے لوگوں کا اکٹھا ہو کے نکلنا ہے، اور وہ ماؤنٹ آف اولیوز کے پاس سے، کوہ زیتون کے پاس سے نکل رہے ہیں، یروشلم سے باہر جا رہے ہیں، تو ابھی یہ اسی جگہ پر ہیں جہاں پر ان کی ملاقات ہوتی ہے زیبا کے ساتھ۔ زیبا کے متعلق ہم نے بڑی تفصیل سے سیکھا کہ یہ مفی بوشت کا، جو کہ یونتن کا اپاہج بیٹا تھا، اس کا یہ سرونٹ تھا، نوکر تھا، ان کی اسٹیٹ کا خیال رکھتا تھا۔ مفی بوشت کے حوالے سے، زیبا کے حوالے سے، داؤد کے حوالے سے ہم نے بڑی ڈیٹیلڈ اسٹڈی کی۔ جب ہم نے ان کا حال احوال دیکھنا شروع کیا کچھ ارلی چیپٹرز میں سیکنڈ سیموئل کے، آپ ان ابواب کو، ان ایپیسوڈز کو سن سکتے ہیں جہاں پر ہم نے زیبا کو جینٹائل چرچ کے ساتھ ایسوسیٹ کیا، مفی بوشت کو ہم نے اسرائیل کے ساتھ ایسوسیٹ کیا، اور داؤد جو ہے وہ ہمیں ایسوسیشن نظر آ رہی تھی مسایہ کے طور پر۔ یہ تمام جو اشخاص تھے، کیریکٹرز تھے، ان میں ہم نے لنکس تلاش کیے کہ کس طرح جو مسایہ ہے جب وہ آئے گا ایونچولی، وہ جینٹائل چرچ کو بھی اور اسرائیل کو بھی اپنی میراث میں سے حصہ دے گا۔ تو ہم اس تفصیل میں تو شاید نہ جائیں، لیکن ہم یہاں پر زیبا کے رول کے متعلق اور پھر داؤد جس طرح اس کو ڈیل کرتا ہے اس کے متعلق مختصراً ضرور سیکھیں گے۔ دوسرا سیموئل 9واں باب، سیکنڈ سیموئل چیپٹر 9 کی وہ ایپیسوڈز ہیں، وہ آڈیو فائلز ہیں جہاں پر ہم نے داؤد کا، مفی بوشت کا اور زیبا کا کنیکشن بڑی تفصیل سے سیکھا، اور آپ ان کو اپنے ایس ڈی کارڈز میں سے، اپنے فونز میں سے دوبارہ سن سکتے ہیں، اور اگر آپ نے نہیں سیو کی تو آپ پرسنلی مجھ سے دوبارہ مانگ سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ بہت سے بھائی اور بہنیں، بہت سے خدا ان کے خادم غزل الغزلات کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں مجھ سے پرسنلی کہ اس کو سمجھایا جائے۔ تو میں نے جیسے ریکویسٹ کی تھی، درخواست کی تھی کہ مجھے سیموئل کی جو یہ کتب ہیں یہ کمپلیٹ کر لینے دیجیے، پھر میں جو ہے غزل الغزلات کے بارے میں، سانگز آف سولومن کے بارے میں نہایت تفصیل سے بائبل اسٹڈی کراؤں گا، تاکہ جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں ہم ان اعتراضات کے حوالے سے ایٹ لیسٹ اپنے طور پر کلیئر ہوں۔ ہمیں دوسروں کے ساتھ، دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ لغو بحث میں انوالو نہیں ہونا، لیکن خود اپنے خدا کے کلام کے حوالے سے کلیئر ہونا ہے۔ تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ غزل الغزلات کی کتاب ایک پروفیٹک بک ہے، ایک نبوت والی کتاب ہے، اس کو پویٹکلی دیکھنا چاہیے، اس کو اسی انداز میں دیکھنا چاہیے کہ وہ شاعرانہ طور پر نبوت کی گئی ہے، اور اس میں بڑے شاندار کیریکٹرز ہیں جن کو ہم دیکھتے چلیں گے۔ سیموئل کی دوسری کتاب کے اختتام پر ہم غزل الغزلات کو سیکھنا شروع کریں گے، اور پھر دین ویل کم بیک ٹو کنگز، یعنی سلاطین کی کتاب جو ہیں وہ ہم غزل الغزلات کے بعد شروع کریں گے۔ ہم دوسرے سیموئل اور اس کے 16ویں باب میں دیکھتے ہیں کہ داؤد نے جو یونتن کے بیٹے مفی بوشت کے ساتھ مہربانی کی، خسد کی، رحمت کی، اس کو بحال کیا، اور اس کی طرف سے داؤد کو یہاں پر ملنا ایک نیچرل، ایک قدرتی، ایک فطرتی عمل ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم مفی بوشت کی بجائے اس کے خادم زیبا کو دیکھتے ہیں کہ وہ داؤد کے اور داؤد کے جو خاندان کے اور جو اس کے مخلص دوست تھے، وفادار تھے، ان کے لیے کھانے پینے کی اشیاء لے کے آیا ہے، زیبا لے کر آیا ہے۔ اب یہ کیا بات ہے، اور زیبا جو ہے وہ مفی بوشت کے حوالے سے ایک سلینڈرس سٹوری بتاتا ہے۔ اس کے حوالے سے کہتا ہے کہ مفی بوشت جو ہے وہ تو آنا ہی نہیں چاہتا تھا، وہ تو اس بڑا خوش ہے کہ داؤد نے چونکہ میرے باپ دادا کے تخت پر قبضہ کیا تھا، تو اس کو یہاں سے اب بھاگنا پڑ رہا ہے، اور میں شاید جو ابھی سلوم ہے اس کے ساتھ مل کے جو ہے وہ بادشاہی کروں گا۔ ہم جانتے ہیں کہ ایونچولی، حتمی طور پر ہمیں بعد میں پتہ چل جاتا ہے کچھ ابواب کے بعد کہ یہ بات زیبا نے خود سے گھڑی تھی، مفی بوشت ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن میں آپ کی جو توجہ ہے ایک اور پوائنٹ کی جانب دلانا چاہتا ہوں، اور وہ پوائنٹ یہ ہے جو میں اکثر بتاتا آیا ہوں کہ زبوروں کی کتاب میں جو مختلف زبور لکھے گئے ہیں ان کا ہمیں سیاق و سباق، کانٹیکسٹ جو ہے وہ سمجھنا ہے۔ تو کئی
زبور میں نے آپ کو بتایا مختلف حالات میں لکھے گئے، ان کے حوالے سے آپ کو بتایا سکھایا۔ آج ایک اور زبور کے متعلق آپ کو بتاتا جاؤں کہ جو داؤد نے اس حوالے سے اس موقع پر لکھا تھا، وہ ہے زبور 3۔ تو وہ میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ سام 3 لکھا ہے کہ داؤد کا مزمور جب وہ اپنے بیٹے ابی سلوم کے سامنے سے بھاگا۔ آئے خداوند، میرے ستانے والے کتنے بڑھ گئے، وہ جو میرے خلاف اٹھتے ہیں بہت ہیں۔ بہت سے میری جان کے بارے میں کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے اس کی کمک نہ ہوگی، لیکن تو آئے خداوند ہر طرف میری سپر ہے، میرا فخر اور سرفراز کرنے والا۔ میں بلند آواز سے خداوند کے حضور فریاد کرتا ہوں اور وہ اپنے کوہ مقدس پر سے مجھے جواب دیتا ہے۔ میں لیٹ کر سو گیا، میں جاگ اٹھا کیونکہ خداوند مجھے سنبھالتا ہے۔ میں ان 10,000 آدمیوں سے نہیں ڈرنے کا جو گردا گرد میرے خلاف صف بستہ ہیں۔ اٹھ آئے خداوند، آئے میرے خدا مجھے بچا لے، کیونکہ تو نے میرے سب دشمنوں کو جبڑے پر مارا ہے۔ تو نے شریروں کے دانت توڑ ڈالے ہیں۔ نجات خداوند کی طرف سے ہے، تیرے لوگوں پر تیری برکت ہو۔ تیسرے زبور کی دوسری آیت میں ہم خاص طور پر پڑھتے ہیں کہ داؤد کہتا ہے کہ بہت سے لوگ اس کی جان کے بارے میں کہتے تھے کہ خداوند کی طرف سے اس کی کمک نہ ہوگی، یعنی دوسرے الفاظ میں داؤد کے دوست یا دشمن الائک وہ یہ کہتے ہوں گے کہ جو داؤد کی حرکتیں ہیں، جو داؤد نے برے کام کیے ہیں، ان کی کوئی کسی طور پر بھی جو ہے وہ اس کی مخلصی نہیں ہو سکتی۔ اس نے توریت کے مطابق بدکاری کی، اس کو سزا ملنی چاہیے تھی، موت ہونی چاہیے تھی اس کی۔ اور جو فزیکل اور ارتھلی پرسپیکٹیو کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے سزا پائی بھی، لیکن خداوند نے اس کو جو وعدہ کیا ہوا تھا اپنے کلام کے مطابق، خداوند اس کے مطابق اس پر اپنا فضل بھی کرتا رہا ہے۔ یہ ہم سبھوں کے لیے ایک خوشی کی نوید ہے، ایک خوشخبری ہے، ایک گاسپل نیوز ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں اور خداوند کے کلام کے مطابق اس کو یاد کرائیں، اس کو یاد دلائیں کہ وہ اپنے بیٹے کے لہو کے وسیلہ سے ہماری نجات کا بندوبست کر چکا ہے، تو ہم اس کے لہو کے وسیلہ سے جو ایٹرنل لائف ہے، جو ابدی زندگی ہے، اس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے گناہوں کے، ہماری خطاؤں کے، تقصیروں کے ارتھلی کانسیکوینسز، ان کے جو نتائج ہیں زمین پر، وہ ہوں گے، لیکن ہمیں جو ابدی زندگی ہے اس کے حوالے سے رہائی اور مخلصی مل جائے گی۔ کیا ہم اس زندگی میں بھی، اس دنیا میں بھی اپنے گناہوں سے مخلصی پا سکتے ہیں؟ بالکل پا سکتے ہیں، اور اس حوالے سے ہم نے کافی تفصیل سے سیکھا کہ ہمیں ان لوگوں سے بھی معافی مانگنے کی ضرورت ہے، خدا کے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ جن کا ہم نے گناہ کیا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں اس فرق کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو زمینی نتائج ہیں اور جو آسمانی نتائج ہیں، ہمیں ان دونوں کے لیے خدا ان سے اس کا فضل، اس کی معافی اور اپنی جو ہے بخشش مانگنی ہے، تاکہ ہم ان دونوں جو ریلمز ہیں، زمینی بھی اور آسمانی بھی، ان میں خداوند کے فضل سے جو ہے ہم ڈیلیور ہو سکیں، ہماری مخلصی ہو سکے، ہمیں نجات مل سکے۔ اچھا، جو انٹرسٹنگ بات ہے، جو دلچسپ بات ہے، وہ میں اس کی طرف آپ کی توجہ بھی دلاتا جاؤں کہ زبور 3 کی جو دوسری آیت میں جہاں پر لکھا ہے کہ بہت سے میری جان کے بارے میں کہتے ہیں کہ خداوند کی طرف سے اس کی کمک نہ ہوگی، یہ عبرانی میں ایکچولی ورڈ سیلویشن کے طور پر آیا ہے، نجات کے طور پر آیا ہے۔ جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، وہ ہے یشوع نہ ہوگی۔ یشوع جو ہمارے یسوع المسیح کا نام ہے، جی ہاں بالکل۔ تو لکھا ہے کہ بہت سے میری جان کے بارے میں کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے اس کی یشوع نہ ہوگی، خدا کی طرف سے اس کو کوئی نجات نہیں ملے گی۔ اور ہم کتنے خداوند کے جو ہیں بلیسڈ بچے ہیں، بیٹے اور بیٹیاں ہیں کہ خدا کی طرف سے ہمارے لیے یشوع کا انتظام، نجات کا انتظام، مخلصی کا انتظام ہو گیا ہے ہمارے منجی کے وسیلہ سے، یشوع ہم مشیح کے وسیلہ سے۔ ہالیلویہ۔ ہم دوسرے سیموئیل 16ویں باب میں واپس آتے ہیں اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب زیبا داؤد کو یہ سٹوری سناتا ہے، یہ الزام لگاتا ہے مفیبوشت کے اوپر کہ مفیبوشت جو ہے وہ ابی سلوم کے ساتھ مل کر تجھے نقصان پہنچانے کے آئیڈیا میں ملوث ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد جو ہے وہ ساری اسٹیٹ جو ساؤل کی، یونتن کی تھی، وہ زیبا کو، اس کے کیئر ٹیکر کو، اس نوکر کو دے دیتا ہے جو کہ اسرائیلی نہیں تھا، اور مفیبوشت سے ایک طرح سے وہ چیز واپس لے لیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر زیبا نے ایک ٹرک کھیلی، ایک چال چلی، اور اس کو اس کا زمینی فائدہ بھی ہو گیا وقتی طور پر۔
داؤد زیبا سے یہ کھانے پینے کی چیزیں وصول کر کے ہم دیکھتے ہیں ایک اور علاقے میں پہنچتا ہے جس کا نام ہے بخوریم۔ بخوریم میں اس کو ساؤل کے گھرانے کا ایک بڑا ہاسٹائل، ایک بڑا جو ہے ایسا شخص ملتا ہے جو کہ بڑا وسیلہ ہے۔ اور یہ جو جس جگہ پر آیا ہے داؤد، بخوریم، یہ بخوریم ٹرائبل ٹیریٹری ہے بنجمن کی، بنیامین کے قبیلے کی، آؤٹسکرٹس ہیں یروشلم کے، لیکن بنیامین کے علاقے میں آتے ہیں۔ اور بنیامین کا قبیلہ ہم جانتے ہیں کہ ساؤل کا قبیلہ تھا اور ساؤل کا خاندان تھا، تو obviously وہ کافی بیٹر تھے، وہ ان میں کڑواہٹ تھی کہ ساؤل جو ہے وہ جنگ میں مارا گیا، داؤد نے اس وقت کوئی اس جنگ میں حصہ نہیں لیا اسرائیل کی طرف سے، اور بعد میں یہاں پر آ کر بادشاہ بن کر بیٹھ گیا، تو ان میں جو کڑواہٹ تھی، اب اس کڑواہٹ کو ہم محسوس کریں گے اس شخص سمئی، یا انگلش میں اس کو شمعی کہتے ہیں، عبرانی میں بھی شمعی کہتے ہیں، اس کی زبانی اور اس کے ایکشنز ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے ایکشنز کیا ہیں؟ اس شخص سمئی بن جیرا نے کیا کیا کہ اس نے داؤد پر اور داؤد کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے اوپر پتھر پھینکے، اور ساتھ ہی ساتھ داؤد پر اور داؤد کے ساتھ کے لوگوں پر وہ لعنت کرتا آ رہا ہے۔ اب داؤد کے ساتھ اس کے پرسنل باڈی گارڈز بھی تھے۔ ہمیں یہ چیز شاید عجیب لگے، مگر یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ شخص اکیلا نہیں تھا۔ سمئی یا شمئی جو یہ بنیامینی ہے، اس کے ساتھ اور بنیامین کے لوگ وہاں پر موجود ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ کافی خود میں مضبوط بھی ہو گیا ہوگا، اور داؤد اور داؤد کے لوگ انٹیمیڈیٹڈ بھی فیل کر رہے ہوں گے، ان کو لگ رہا ہوگا کہ اگر ہم نے یہاں پر کچھ کیا تو یہاں پر لڑائی ہو سکتی ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے سخت الفاظ میں داؤد پر لعنت کرتا ہے۔ یہ شخص اسے کہتا ہے خونی آدمی، عبرانی میں خونی آدمی کو کہتے ہیں ایش حدام، مین آف بلڈ، اور پھر اس کو وہ خبیث شخص بھی کہتا ہے ایش بیلیال، جو یعنی کہ ایش بیلیال کا مطلب ہے کہ ایسا شخص جس کی کوئی قدر نہیں ہے، کوئی اس کی عزت نہیں ہے، اس کو بیسیکلی بغیرت کہہ رہا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس نے اسے خونی آدمی کہا ہے، وہ میرا نہیں خیال اس نے شاید اوریا کے حوالے سے کہا ہو، چونکہ بنیامین کا یہ شخص ہے، اس کے ذہن میں ساؤل اور ساؤل کے بچوں کا غم ہی ہوگا کہ ساؤل اور ساؤل کے بچے کس طرح جو ہیں وہ مارے گئے تھے، اور اس وقت داؤد نے کوئی اسرائیل کی سہایتا، مدد اور کچھ ایسا نہیں کیا تھا۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ کافی اسٹرانگ ورڈز یوز ہو رہے ہیں یہاں پر داؤد کے اگینسٹ، اور داؤد کو یہ سب بے عزتی جو ہے وہ برداشت کرنی پڑ رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس شخص شمعی کی لان تان جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو داؤد کا جو بھانجا ہے ابیشے، وہ داؤد سے کہتا ہے کہ میں اس شخص کا جو ہے سر اس کے دھڑ سے جدا کر دوں گا، چاہے ہماری لڑائی یہاں پر کیوں نہ ہو جائے۔ لیکن ایک ہم بہت ہی اچھا ایٹیٹیوڈ دیکھتے ہیں داؤد بادشاہ کی طرف سے یہاں پر، کہ وہ کہتا ہے کہ وہ تو صرف الفاظ بول رہا ہے، ان الفاظ کی وجہ سے تو کیوں اتنا غصے میں آتا ہے کہ ایک لڑائی شروع کرنا چاہتا ہے، کسی کو قتل کر دینا چاہتا ہے۔ اور یہ بڑی سیکھ کی بات ہے، یہ بڑی سوچ سمجھ کی بات ہے۔ داؤد اس باب میں ہمیں، اور اس سے پچھلے باب میں بھی ہمیں کافی ریفریشنگلی جو ہے وہ پرانا والا داؤد نظر آ رہا ہے، جو ہمبل تھا، جو عاجز تھا، جو حلیم تھا، جو خداوند کی مرضی کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیتا تھا۔ سو یہاں پر ہم پھر داؤد کو ویسا ہی دیکھ رہے ہیں۔ انفیکٹ میرے ذہن میں خداوند یسوع المسیح یشوع مشیح کا وہ مشہور واقعہ بھی آ رہا ہے جو لوکا کی انجیل میں مرقوم ہے، جو کہ مور اور لیس ایسا ہی ہے، جہاں پر خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے شاگرد بھی کچھ ایسا ہی کرنا چاہتے تھے جیسا ابیشے کرنا چاہ رہا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے لوکا کی انجیل، اس کا 9واں باب اور اس کی 51 سے 56 آیت تک۔ لوک چیپٹر 9 51 to 56 لکھا ہے کہ جب وہ دن نزدیک آئے کہ وہ اوپر اٹھایا جائے، تو ایسا ہوا کہ اس نے یروشلم جانے کو کمر باندھی اور اپنے آگے قاصد بھیجے۔ وہ جا کر سامریوں کے گاؤں میں داخل ہوئے تاکہ اس کے لیے تیاری کریں، لیکن انہوں نے ان کو ٹکنے نہ دیا کیونکہ اس کا رخ یروشلم کی طرف تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے شاگرد یعقوب اور یوحنا نے کہا، ہے خداوند کیا تو چاہتا ہے کہ ہم حکم کریں کہ آسمان سے آگ نازل ہو کر انہیں بھسم کر دے؟ مگر اس نے پھر کر انہیں جھڑکا اور کہا، تم نہیں جانتے ہو کہ تم کیسی روح کے ہو،
کیونکہ ابن آدم لوگوں کی جان برباد کرنے نہیں بلکہ بچانے آیا ہے۔ پھر وہ کسی اور گاؤں میں چلے گئے۔ بھائی اور بہنوں، ہم ایسے یسوع المسیح کو ماننے والے ہیں جو لوگوں کی جانوں کو بچانے آیا تھا۔ آئیے لوگوں کی جانوں کو بچا لیں، ان کو زندگی کا کلام دیں، ان کو زندگی کی جانب لے کر آئیں، ہمارے منجی کی جانب لے کر آئیں، وہ جو ہماری نجات ہے، وہ جو ہماری مخلصی ہے۔ آئیے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے بپتسمہ لے لیں، خداوند یسوع المسیح کی ابدی زندگی میں شامل ہونے کا بپتسمہ، اس کی زندگی اور موت کا بپتسمہ، تاکہ ہم اپنے بادشاہ کے دہنے ہاتھ ابدی بادشاہی کرنے والے ہوں، اور وہ ہمارے ساتھ اپنے کلام کو، اپنی توریت کو عبدالآباد شیئر کرنے والا ہو۔ خداوند آپ سب کو اپنے کلام کے وسیلہ سے، اپنے بڑے نام کے وسیلہ سے بہت برکت بخشے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیاخ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم دوسرے سیموئیل کی کتاب اس کے 16ویں باب کو آج کمپلیٹ کریں گے، اور 17ویں باب کو بھی شاید ہم سٹارٹ کریں، لیکن اس سے پہلے مختصراً ہم 16ویں باب کا اور 15ویں باب کا ایک جائزہ لیں گے۔ اس سیاق و سباق کو، اس کانٹیکسٹ کو دیکھنے کی کوشش کریں گے جس کو ہم نے پچھلے دنوں کافی تفصیل سے لیکن جلدی سیکھا، اور کئی میرے بھائیوں اور بہنوں نے درخواست کی ہے، سجیشن کی ہے کہ میں تھوڑا سا سلو جاؤں۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جتنی زیادہ خداوند کی برکت ہے، بلیسنگ ہے، جو یہ روحانی روٹی ہے، یہ آپ کے ساتھ توڑ سکوں، آپ کو دے سکوں، لیکن اگر کچھ بھائیوں بہنوں کے لیے یہ خوراک زیادہ ہو جاتی ہے تو I'll try، میں کوشش کروں گا کہ کچھ ہم سلو جائیں۔ ایک دو اہم چیزیں ہم گزشتہ سبق سے سیکھیں گے، ان کو دہرائیں گے اور پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ ہم نے یہ سیکھا 16ویں باب میں کہ داؤد جو ہے وہ نکل رہا ہے اپنے انٹوراج کے ساتھ، اپنے اس قافلے کے ساتھ جو اس کے مخلص، اس کے وفادار لوگ ہیں، جس میں نہ صرف اسرائیلی اور یہودا کے لوگ ہیں بلکہ جینٹائلز بھی ہیں، غیر قوم والے بھی ہیں۔ اور میں نے آپ کو ایک خوبصورت لنک بتایا کہ جب وہ نکل کے جاتے ہیں تھرو وائلڈ آلیو ٹریز، اس دشت میں سے جاتے ہیں، تو وائلڈ آلیوز جو لنک ہے، جنگلی زیتون کا جو لنک ہے، وہ غیر قوم کے ساتھ جو بنتا ہے، اس کو نہایت خوبصورتی سے رومیو میں پولوس رسول نے بیان کیا ہے کہ وہ غیر قوم والوں کو جنگلی زیتون کہتا ہے۔ یہ نہایت ہی اہم اور خوبصورت لنک ہے جو کہ ربی شاؤل، جس کا نام پولوس ہے، اس نے اس کو مزید ایکسٹراپولیٹ کیا، اس پہ مزید بات کی اور اس کو استعمال کیا۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جب داؤد اس جگہ میں سے جا رہا ہے تو وہاں پر اسے اچھے برے ہر قسم کے لوگ ملتے ہیں، اور اچھے لوگوں میں کون شامل ہے؟ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دو سردار کاہن جو اس کے پاس آتے ہیں، ابیاتر بھی اور صدوق بھی، دونوں مختلف فیملیز سے ہیں۔ ان فیملیز کے حوالے سے ہم تفصیل سے سیکھ چکے ہوئے ہیں، اتمار کی فیملی اور الیعزر کی فیملی جو کہ ہارون سردار کاہن کے بیٹے تھے، اور وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم تیرے ساتھ جائیں گے۔ بادشاہ کہتا ہے، بادشاہ یعنی داؤد، اور ڈپوزڈ بادشاہ اس وقت، بادشاہت جو ہے وہ اس سے چھین لی گئی ہے، لیکن خداوند کی نظر میں یہی بادشاہ ہے، اگرچہ اس کو سزا مل رہی ہے اس گناہ کی جو کہ اس نے کیا، اور اس کے حوالے سے اس پر جو ججمنٹ پروناؤنس ہوئی سیموئیل کے 12ویں باب میں، اور اس کو ہم دوبارہ مختصراً دیکھیں گے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد صدوق سے بھی اور ابیاتر سے بھی یہی کہتا ہے کہ تمہارے بچے جو ہیں، تمہارے بیٹے جو ہیں، وہ ہمارے لیے سپائز کا، جاسوسوں کا کام کریں گے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو اس کا دوست ملتا ہے، آرکی ہوسی۔ آرکی ہوسی جو ہے وہ بزرگ آدمی ہے، اور وہ بادشاہ کا ایڈوائزر تھا، جس طرح اخی طفل بادشاہ کا ایڈوائزر تھا، مشیر تھا۔ اخی طفل جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ بیت سبا کا دادا تھا، اور وہ ابی سلوم کے ساتھ مل گیا تھا۔ لیکن یہ جو ایڈوائزر ہے آرکی ہوسی، یہ داؤد کا وفادار ہے، اور داؤد اس کو بڑی اچھی مشورت دیتا ہے کہ تو بھی بادشاہ کے دربار میں چلا جا اور میری طرف سے مشورت کر، یعنی تیرا مشورہ جو ہے وہ اخی طفل کے مشورے کے اپوزٹ ہو، اس کے برخلاف ہو، اور جو
انفارمیشن جو معلومات تو حاصل کرے وہ تو ابیاتر کاہن اور صدوق کاہن کے بیٹوں کو دے دینا، وہ ہم تک پہنچا دیں گے۔ سو داؤد ایک انٹیلیجنس سسٹم مرتب کرتا ہے، ایک سپائی ایجنسی بناتا ہے، ایک جاسوسی کا نیٹ ورک وہ جو ہے اس کو یہاں پر وہ جنم دیتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زیبا کی ملاقات ہوتی ہے۔ زیبا جو تھا وہ مفیبوشت کا غلام تھا، مفیبوشت جو کہ یونتن کا بیٹا تھا، اور وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ مفیبوشت پہ الزام لگاتا ہے کہ وہ ابی سلوم کے ساتھ مل گیا ہے۔ داؤد اس چیز پر غصے ہوتا ہے اور زیبا کو وہ ساری جائیداد، وہ اسٹیٹ جو کہ یونتن کی اور ساؤل کی تھی، وہ فراہم کر دیتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا کریکٹر ملتا ہے جو کہ داؤد کے ساتھ کے لوگوں پر لان تان کر رہا ہے۔ اس کا نام شمعی ہے، شمعی عبرانی میں کہتے ہیں، اور وہ پتھراؤ کرتا ہے۔ داؤد جو ہے اس موقع پر بڑی جو ہے وہ خندہ پیشانی کا، ہمبلنس کا مظاہرہ کرتا ہے، اور ابیشے کو خاص طور پر ڈانٹتا ہے کہ تو اس کا جو ہے کوئی غلط جواب نہ دے دینا، غسیلہ جواب نہ دے دینا، کیونکہ ہم بنجمن کی ٹیریٹری میں ہیں، بنیامین کی ٹیریٹری میں ہیں۔ اور داؤد ایک ایسے بادشاہ کے طور پر، ایسے شیپرڈ کے طور پر، ایسے چرواہے کے طور پر یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے جو اپنے لوگوں کی محافظت کرتا ہے، ان کو مارنا نہیں چاہتا۔ اس چیز کو ہم نے لنک کیا لوکا کی انجیل کے ساتھ، جہاں پر خداوند یسوع المسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ سامریا کے گاؤں میں ٹکنا چاہتے ہیں، مگر وہ لوگ انہیں قبول نہیں کرتے، اور سامریا کے گاؤں کے لوگوں پر خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیاہ کے شاگرد جو ہیں وہ غصے سے آگ نازل کرنا چاہتے ہیں، لیکن خداوند یسوع المسیح انہیں روکتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ تم کس روح کے ہو، تم لوگوں کو بچانے کے لیے آئے ہو۔ اور یہاں پر داؤد میں بھی ہمیں اسی روح کی جھلک نظر آتی ہے کہ داؤد لوگوں کو مارتا نہیں ہے۔ پھر ہمیں یہاں پر ایک اور اہم چیز نظر آتی ہے کہ داؤد جو ہے وہ اس ججمنٹ کو، اس وقت جو اس کے حالات ہیں ان کو خداوند کی سزا کے طور پر ایکسیپٹ کر رہا ہے۔ وہ مانتا ہے کہ چونکہ خدا اس کے برخلاف ہوا ہے، خدا نے اس کے اوپر یہ جو ہے ججمنٹ، یہ فیصلہ نازل کیا ہے، اس لیے یہ چھوٹا سا بنیامینی جو ہے یہ بے شک اس پر پتھراؤ کر رہا ہے، اس پر لان تان برا بھلا کہہ رہا ہے، تو اس کی کوئی اوقات نہیں۔ یہ بیسیکلی خداوند کی طرف سے ایک ٹول ہے، ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے مجھ پر برا بھلا کہنے کا۔ سو جو چیز وہ یہاں پر ایکسیپٹ کر رہا ہے داؤد، وہ یہ ہے کہ خداوند نے یہ چیز اس کے لیے کھولی ہے۔ اور یاد کیجئے کہ ہمارے خدا کے، ہمارے یسوع المسیح کے، ہمارے مشیاہ کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ سو داؤد اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، داؤد اس چیز کو مان رہا ہے، اور داؤد خداوند کے آگے ہمبل ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ خداوند میں تیری قدرت کو، تیرے اختیار کو، تیرے تمام انتظام کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، تو ہی مجھ پر رحم کر۔ ہم نے اس کو لنک کیا زبور 3 کے ساتھ، جہاں پر وہ کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی کمک نہیں ہوگی، اس کی مخلصی نہیں ہوگی، اس کی نجات نہیں ہوگی۔ وہ ورڈ ہم نے دیکھا عبرانی میں کہ وہ کمک یا مخلصی جو ہے وہ نجات ورڈ ہے، یشوع ورڈ ہے، جو کہ ہمارے یسوع المسیح کا عبرانی نام ہے۔ خوبصورت لنک زبور 3 میں ہم نے اس کو بھی ایکسپلور کیا۔ سو وہ خداوند یسوع المسیح کے فضل کی طرف، اس کے ہاتھ کی طرف دیکھتا ہے، ہمارے نجات دہندہ کے ہاتھ کی طرف دیکھتا ہے کہ نجات خدا کی طرف سے ہی ممکن ہے، یشوع خدا سے ہی ملتا ہے۔ اب جب ہم اس باب میں آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابی سلوم اور سب اسرائیلی مرد یروشلم میں آتے ہیں، اور اخیتوفل ان کے ساتھ ہے، اور اس ٹائم پر داؤد کا دوست ارکی ہوسی ابی سلوم کے پاس آتا ہے، اور ابی سلوم سے کہتا ہے بادشاہ جیتا رہے، بادشاہ جیتا رہے۔ اب وہ یہاں پر کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بادشاہ کی سلامتی کی دعا کر رہا ہے۔ کس بادشاہ کی؟ داؤد بادشاہ کی۔ لیکن ابی سلوم کو وہ یہ تاثر دے رہا ہے، یہ امپریشن دے رہا ہے کہ وہ اس کی سلامتی کی، اس کی بڑائی کی دعا کر رہا ہے۔ ابی سلوم پھر بھی کانشیس ہے، وہ جانتا ہے کہ ارکی ہوسی جو ہے وہ اس کے باپ داؤد کا بڑا اچھا دوست تھا۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ تو اپنے دوست کے ساتھ کیوں نہیں گیا، کیونکہ اس کے ساتھ تو اس کے مخلص اور وفادار لوگ چلے گئے ہیں۔ ہوسی اسے جواب دیتا ہے
کہ جس کو خداوند نے اور اس قوم نے اور اسرائیل کے سب آدمیوں نے چن لیا، میں اسی کا ہوں گا اور اسی کے ساتھ رہوں گا۔ وہ یہ تاثر دینا چاہتا ہے، وہ بھی سلوم کو یہ یقین دلانا چاہتا ہے، چونکہ تجھے لوگوں نے قبول کر لیا ہے بادشاہ کے روپ میں، تو میں تو تیرے ساتھ ہی رہوں گا، میں تیرے دربار کا حصہ بنوں گا۔ وہ داؤد کی جو مشورت تھی، داؤد کی جو سجیشن تھی، داؤد کا جو پلان تھا کہ ارکی ہوسی ابی سلوم کے کورٹ میں رہے، دربار میں رہے، اس کو اب عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابی سلوم اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اس کو قبول کر لیتا ہے۔ تو بھی ابی سلوم اخیتفل کے ساتھ ہی، اس وائز مین کے ساتھ، اس عقل مند ایڈوائزر کے ساتھ مشورت کرتا ہے کہ اب ہمیں صلاح دو کہ ہمارا نیکسٹ سٹیپ کیا ہونا چاہیے۔ یروشلم میں تو ہم آ گئے ہیں، قبضہ تو ہم نے کر لیا ہے۔ اخیتفل ابی سلوم سے کہتا ہے کہ تو اپنے باپ کی حرموں کے پاس جا، جن کو وہ گھر کی نگہبانی کو چھوڑ کے گیا ہے، اس لیے کہ جب سب اسرائیلی سنیں گے کہ تیرے باپ کو تجھ سے نفرت ہے تو ان سب کے ہاتھ جو تیرے ساتھ ہیں قوی ہو جائیں گے۔ ایسا کیوں کہا گیا؟ ایسا کیوں کیا گیا؟ اس کے دو اہم پہلو ہیں اور ان کو میں مختصراً بریفلی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ اخیتفل کو اپنی پوتی کا دکھ تھا، غم تھا، جس کو داؤد نے اگرچہ بعد میں اپنی بیوی بنا لیا، لیکن پہلے پہل اس کے ساتھ اس نے بدکاری کی بیت سبا کے ساتھ۔ تو وہ چاہتا تھا کہ داؤد کی جو حرمیں ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہو اور الاعلانیہ ایسا ہو۔ دوسری چیز یہ کہ اخیتفل کو شاید خدشہ تھا کہ جب داؤد واپس آئے، ہو سکتا ہے ان دونوں کی صلح ہو جائے۔ داؤد کو جب یہ ملیں، ابی سلوم اور داؤد باپ بیٹے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی صلح ہو جائے۔ تو وہ چاہتا یہ تھا کہ اگر اس وقت بعد میں ان کی کسی وقت صلح ہو جاتی ہے تو یہ لوگ تو ٹھیک ہوں گے، لیکن جنہوں نے غداری میں حصہ لیا ہے، اخیتفل جیسے یا اور لوگ، ان کی سختی آ جائے گی۔ وہ چیزوں کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پر لے کر جانا چاہتا تھا۔ وہ اس جگہ تک چیزیں خراب کر دینا چاہتا تھا بادشاہ داؤد کی اور ابی سلوم کی کہ ان دونوں میں پھر صلح نہ ہو سکے۔ لیکن ان سب چیزوں کے علاوہ ایک اور اہم پہلو ہے، اور وہ پہلو یہ ہے جو میں آپ کے لیے خداوند کے کلام ہی میں سے پڑھتا ہوں۔ دوسرا سیموئیل 12واں باب، ہم نے کچھ دن پہلے اس باب کو پڑھا اور سیکھا۔ 2 سیموئیل چیپٹر 12، جہاں پر ناتن وہ سزا پروناؤنس کرتا ہے داؤد پر۔ وہ کہتا ہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں شر کو تیرے ہی گھر سے تیرے خلاف اٹھاؤں گا، اور میں تیری بیویوں کو لے کر تیری آنکھوں کے سامنے تیرے ہمسایہ کو دوں گا، اور وہ دن دہاڑے تیری بیویوں سے صحبت کرے گا، کیونکہ تو نے تو چھپ کر یہ کیا، پر میں سارے اسرائیل کے روبرو دن دہاڑے یہ کروں گا۔ یاد کیجئے، یہ وہی چھت ہے جہاں پر سے داؤد نے بیت سبا کو دیکھا اور اس کے دل میں بری خواہش آئی۔ اسی چھت پر داؤد کی تمام حرموں کے ساتھ ابی سلوم صحبت کرتا ہے، ان کی بے عزتی کرتا ہے، اور داؤد کو ایک طرح سے بالکل نیچا دکھا دیتا ہے۔ تمام قوم اس چیز کو وٹنس کرتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابی سلوم کی جو نفرت ہے وہ داؤد کے لیے اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ لوگ جانتے ہیں کہ اگر ہم ابی سلوم کے ساتھ ہیں تو کسی موقع پر بھی ابی سلوم ہمیں چھوڑے گا نہیں، کیونکہ وہ اپنے باپ سے نفرت کرتا ہے، اور اس نفرت میں اس قدر آگے چلا گیا ہے کہ وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر ہے، وہاں سے واپسی کا راستہ ممکن نہیں ہے۔ اخیتفل کی اس کننگ مشورت میں، اس نہایت ہی مکارانہ مشورت میں، ہم دیکھتے ہیں کہ ابی سلوم نے داؤد کو اور ابی سلوم کو ایک دوسرے کے بالکل رائٹ اپوزٹ کھڑا کر دیا ہے، ایک دوسرے کے فیس میں کھڑا کر دیا ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ، داؤد کی سزا کے ساتھ ساتھ، ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد اپنے آپ کو ہمبل کر رہا ہے، عاجز کر رہا ہے، حلیم کر رہا ہے، وہ خداوند کے ہاتھ کی طرف دیکھ رہا ہے، وہ خداوند کی طرف سے اپنی نجات مانگ رہا ہے، جبکہ ابی سلوم جو ہے وہ برائی میں، بدی میں،
ناپاکی میں، ناراستی میں بڑھتا جا رہا ہے، اور بہت جلد اس کی ناپاکی کے، اس کی بدی کے، اس کے برائی کے تمام کام جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ خداوند برائی کو پسند نہیں کرتا۔ اور خداوند داؤد کے اس ایٹیٹیوڈ کو بھی دیکھ رہا ہے، اس رویے کو بھی دیکھ رہا ہے جو کہ عاجزانہ اور حلیم ہونے پر ہے۔ خداوند کے کلام میں سے ہم آگے سیکھتے جائیں گے، کل ہم 17ویں باب کو شروع کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خداوند آپ کو اپنے کلام کے وسیلہ سے، اپنے بڑے نام کے وسیلہ سے ڈھیروں برکات بخشے، اور آپ کی زندگی میں اپنے پاک کلام کی، اپنے احکام کی اور آئین کی تابع داری کو بڑا نام دے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔